اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عام کفار کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے مال اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور تمہارا حشر وہی ہوگا جو اس سے پہلے آل فرعون یا جو دوسری قومیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، جو ان کا انجام ہوا وہی تمہارا بھی انجام ہوگا۔ یہ تھی بات عام کافروں کے لیے، اس میں قریش مکہ بھی شامل تھے اور مدینہ کے اہل کتاب بھی شامل تھے۔ ان آیتوں میں خاص طور پہ جنگ بدر کے بعد کی جو صورتحال تھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کافروں کو اس بات کی بڑی توقع تھی کہ مسلمان اس میں شکست کھائیں گے، تعداد میں بھی قلیل تھے، اسلحہ اور ہتھیار میں بھی قلیل تھے، اور اس کے مقابلے میں کفار ہر طرح سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو ویسے دل سے مرعوب ہوئے اور مسلمان بھی ہوئے، لیکن مدینہ میں جو منافقین تھے انہیں اس بات کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ بھی دکھاوے کے طور پہ اسلام قبول کر لیں تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں اور اپنی عزت اور وقار بچا سکیں۔ چنانچہ کچھ لوگ بنو خزرج کے اور دوسرے قبیلے کے وہ بھی شامل ہو گئے اسلام میں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد یہودیوں کا سب سے شریر اور باغی مزاج کا قبیلہ بنو قینقاع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے، یہودیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وارننگ دی اس بات کی یا تو اپنی خباستوں سے بعد آ جائیں یا پھر اسلام میں داخل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ پیش آئے جیسا معاملہ قریش مکہ کے ساتھ پیش آیا جنگ بدر میں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بدتمیزی کی اور گستاخی کی اور کہنے لگے کہ محمد جن سے تمہیں واسطہ پڑا تھا جنگ بدر میں وہ تو غیر تربیت یافتہ اور ان گھڑ قسم کے بدو تھے، اور ہم تو پڑھے لکھے مہذب لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا جنگجو کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جواب تھا ان کا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واضح طور پہ کھول کے یہ بات کہہ دو کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے یا اپنی خباستوں سے باز نہیں آتے تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو قریش مکہ کا ہوا ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے وارننگ کے طور پہ یہودیوں کو کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بعین ہی وہی بات آیتوں میں نازل فرما دی، اور وہ بات یہ تھی قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں کو، یہاں کافروں سے مراد مدینہ کے اہل کتاب ہی ہیں۔ پچھلی آیت میں جو کافر کا لفظ استعمال ہوا تھا وہ عام تھا، اس میں قریش مکہ بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے اور باقی جتنے بھی کافر تھے سارے اس سے مراد تھے، لیکن یہاں کافر کا لفظ خاص طور پہ اہل کتاب کے لیے ہی آیا ہے، اس لیے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں مراد ہیں اہل کتاب، ستغلبون، ستغلبون ام قریب تم مغلوب ہوگے، تم پہ ان قریب مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور ان قریب غلبہ اس طرح ہوا کہ یہودیوں کی اپنی
خباستوں اور بری حرکتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اور بد عہدیوں کی وجہ سے تینوں قبیلے، بنو قریظہ بھی، بنو قینقاع بھی اور تیسرا قبیلہ، سب کو باری باری مدینہ سے نکلنا پڑا، خیبر میں چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی ان کو پھر نکال دیا اور شام میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس طرح مکمل طور پہ مدینہ منورہ سے، بلکہ پورے حجاز سے ان کا اخراج ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی پورا ہو گیا، ارشاد پورا ہو گیا، ستغلبون، کہ تم لوگ مغلوب کیے جاؤ گے، مسلمان تم پہ غالب آئیں گے، وتحشرون الی جہنم، دنیا میں تو یہ سزا تھی کہ تم مغلوب ہوگے، تم شکست کھاؤ گے مسلمانوں سے، اور آخرت میں یہ سزا ہوگی وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین، قد کان لکم، تم لوگوں کے لیے، مراد یہودی بھی ہیں اور عام کفار بھی ہیں، اور خود مسلمانوں کے لیے بھی اس میں آیت ہے۔ آیت جہاں کہیں بھی آتا ہے یہ لفظ، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، تمہارے لیے اس میں آیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں ایک سبق ہے جو تمہیں حاصل کرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کا انجام کیوں ہوا یہ، اور اگر ہم نے وہی روش اختیار کی تو پھر آئندہ ہم کیسے بچیں گے اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ، اے یہودیوں اور عیسائیوں، قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک سبق ہے، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جب وہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ان کی مڈ بھیڑ ہوئی اور وہ آپس میں مد مقابل آئیں۔ دونوں جماعتوں سے مراد کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت جو تھی تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وأخری، اور دوسری جماعت کون سی تھی؟ کافرۃ، وہ کافروں کی جماعت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، اپنے سے دگنی تعداد میں دیکھتے تھے ان کو۔ مراد کون ہے اس سے؟ یہ چونکہ غائب کے صیغے ہیں، یرون بھی اور ہم کی بھی ضمیر استعمال کی گئی ہے، اس لیے مفسرین نے دونوں کے لیے یہ استعمال کیے ہیں، یا پھر کسی نے مسلمانوں کے لیے، کسی نے کافروں کے لیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ چونکہ ساتھ ہی اس سے پہلے کافر جماعت کا ذکر ہے، اس لیے کافروں کو ہی یہ کہا گیا ہے کہ یرونہم، کافر دیکھتے تھے مسلمانوں کو، مثلہم، اپنے سے دگنا۔ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کے لگ بھگ تھی، اور ان کو مسلمان کتنے نظر آتے تھے؟ 2000 کے لگ بھگ۔ لیکن یہ مرحلہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب جنگ شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کافر جو تھے وہ تھوڑی تعداد میں کر کے دکھائے، اور مسلمان جو تھے وہ زیادہ کر کے دکھائے، کافروں کو مسلمان قلیل تعداد میں کر کے دکھائے تاکہ مسلمان کافر جو ہیں فرار نہ ہو جائیں۔ کافروں کو پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کر کے دکھائے گی، تاکہ وہ، اس لیے کہ جب جنگ ہونے والی تھی
تو بعض کفار کا یا کفار میں سے بعض جو صلح پسند لوگ تھے ان کی خواہ یہ تھی، ان کی آرزو یہ تھی کہ یہ جنگ کسی طرح رک جائے، یہ جنگ نہ ہو، حالانکہ بظاہر حالات ان کے لیے سازگار تھے، اقرب یہی بات تھی، گمان یہی کیا جا سکتا تھا کہ ان کو فتح ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو صلح جو لوگ تھے اور ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو مجبور کر کے لایا گیا ہے، حکیم بن حزام بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے اگر کوئی خیر کا معاملہ کرنے والا ہے یا کسی میں خیر والی بات ہے تو یہ آدمی ہے عتبہ بن ربیعہ، اور اس نے بڑی کوشش کی جنگ کو رکوانے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ اڑی کی اور ضد کی ابو جہل نے جنگ کرنے پہ، کہنے لگا کہ جب تک ہم یہاں فتح حاصل کرنے کے بعد 2-3 دن ٹھہریں گے نہیں اور شرابیں نہیں پئیں گے اور گانے بجانا نہیں کریں گے، جب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد قلیل کر کے دکھائی تاکہ وہ اس بات پہ آمادہ رہیں کہ نہیں ہم ضرور لڑیں گے اس بات پہ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات جو ہے وہ ہے بالکل پہلے مرحلے کی، اور جب آمنے سامنے آ گیا تو پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد کافروں سے دگنی کر کے دکھائی، تاکہ جب جنگ کا عین وقت آ گیا، جب دونوں جماعتوں میں مقابلہ شروع ہو گیا تو پھر اس بات کی ضرورت تھی کہ کافروں کو حوصلہ شکنی ہو ان کی اور ان کو مرعوب کیا جائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد کافروں سے دگنی کر کے دکھائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ یؤید وہ تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے دگنی کر کے دکھائی، حالانکہ کافروں کی تعداد جو ہے وہ 300 سے کچھ اوپر تھی صرف۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں، جنگ بدر کے واقعے میں، لعبرۃ عبرت ہے لأولی الابصار واسطے بصیرت رکھنے والوں کے، عقل مند لوگوں کے لیے، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے جنگ بدر میں بہت بڑا سبق ہے۔ شروع میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی لقد کان لکم آیۃ، کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے جنگ بدر میں، اور اس کے آخر میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، قیامت تک آنے والے جتنے بھی عقل مند اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے سامان بصیرت ہے، سبق ہے، سامان عبرت ہے جنگ بدر میں۔ ایک تو بات یہی ہے جو اللہ نے اس میں ذکر فرما دی کہ ہم جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی یوں بھی مدد کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے اس کو دگنا کر کے دکھا دیں اور کافروں کو اس طرح سے مرعوب کر دیں، ان کے حوصلے توڑ ڈالیں اور ان کو بزدل بنا دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو واقعہ جنگ بدر پہ اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور کافروں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے اس میں سامان بصیرت ہے اے عقل مند لوگوں۔ اب دیکھیے کہ تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی یا 17، اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے، اور کفار کے پاس 700 اونٹ، پوری 10 گنا زیادہ نفری تھی۔ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔
مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جبکہ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 6 زریں تھیں پورے لشکر میں، 313 کے لشکر میں صرف 6 زریں تھیں، اور کافروں کے پاس 600 زریں تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سامان کا یا اسلحے کا مقابلہ جو ہے اس میں کفار کی تعداد بھی 3 گنا زیادہ اور کفار کا اسلحہ بھی کم از کم 10 گنا زیادہ تھا مسلمانوں سے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں کافروں کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ وہ ناچنے والی عورتیں، گانے بجانے کا سامان اور شرابیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ کافر کی جو سوچ ہے یا کافر کا انداز وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے بصیرت رکھنے والوں، تمہارے لیے سامان سبق ہے اس جنگ بدر کے واقعہ میں۔ دوسری طرف حال یہ تھا کہ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، ایمان بڑا قوی تھا، ایمان بڑا مضبوط تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے مشاورت کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پہ لبیک کہی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے وہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا پھر مجھے اور مشورہ دو۔ حضرت عمر اٹھے، حضرت عمر نے بھی وہی بات کہی، حضرت عثمان اٹھے، حضرت عثمان نے بھی وہی بات کہی۔ چونکہ مہاجرین کی تعداد کم تھی جنگ بدر میں، 77 مہاجرین تھے اور 200 سے زیادہ تعداد تھی انصار کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مہاجرین کی طرف سے نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو قربانیاں پہلے بھی بہت دی تھیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے پھر بھی حاضر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تو انصار کی طرف تھا کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے جنگ کے بارے میں۔ جو سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے میں ایسی تقریر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے سرخ ہو گیا۔ یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، یا رسول اللہ ہمارے بال بچے جو ہیں آپ ان میں سے جو چھوڑیں گے ہم ان کو رکھیں گے، جو آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کو دیں گے، اپنے گھر میں سے، اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اپنا جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو کچھ آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہم رکھیں گے، جو آپ لینا چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، اور آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ یمن کے آخری کونے تک آپ چلے جائیں جنگ کرنے کے لیے تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح معاملہ یہ تھا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، ایمان بڑا پکا اور مضبوط تھا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی جگہ پہ صفوں کو درست فرما دیا، اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد بھری دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ جو میری پونجی تھی، جو میری کمائی تھی وہ میں لے کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اور یا اللہ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے، یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرا قیامت تک نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اتنے عاجزی سے اور انکسار سے اور گڑ گڑا کے اور رو رو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا اللہ ضرور قبول فرما لے گا، آپ نے پوری حد کر دی دعا مانگنے کے لیے۔ ایک طرف معاملہ وہ تھا کہ وہ شرابیں لے کے اور گانے بجانا کرنے والے اور عورتیں گانے والی رنڈیاں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ پہ تھا، اللہ کے رسول پہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے سب کو انحصار کر کے میدان جنگ میں آ گئے تھے، اور اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ ہم تعداد میں کم ہیں یا ہم اسلحے میں کم ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، بلکہ سارا کچھ جو کچھ تھا اپنی جان اور مال اللہ کے رسول کے لیے اپنے ہاتھوں ہتھیلیوں پہ لے کے آ گیا۔ فرمایا کہ اس میں قیامت تک کے لیے کافروں کے لیے بھی سامان عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی سامان عبرت ہے۔ مسلمان کبھی بھی کافروں کے اسلحے سے اور ان کی تعداد سے ان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔
جو چیز مطلوب ہے اللہ کو یا جو بات اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پختہ ہے، ایمان پکا ہے تو ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ فریق ہے، اللہ غیر جانبدار نہیں ہے کافروں اور مسلمانوں میں۔ لا یفلح الکافرون، کافروں کو اللہ تعالیٰ فلاح نصیب نہیں کرتا، کافر ہمیشہ نامراد ہوں گے، کافر ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ستغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے، تم مفتوح کیے جاؤ گے، تم ذلیل اور رسوا کیے جاؤ گے۔ اللہ نے جب بار بار ارشاد فرما دیا ہے ان الکافرون الا فی غرور، کافر جو ہے یہ دھوکے میں پڑے ہیں کہ اپنے سامان کی وجہ سے، اپنے اسلحے کی وجہ سے، اپنے قوت کی وجہ سے، اپنے اتحاد کی وجہ سے اور اپنی تعداد کی وجہ سے ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان الکافرون الا فی غرور، کہ کافر جو ہیں یہ دھوکے میں پڑے ہیں۔ لا یفلح الکافرون، اللہ کافروں کو کامیابی نصیب نہیں کرے گا۔ 1400 سال ہونے کو آئے ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اس وقت ساری دنیا میں، مذاہب میں سے عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اور تاریخ میں کتنے ظلم و ستم کیے انہوں نے، کافروں نے مسلمانوں پہ، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود 1400 سال کے بعد کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب 8 آدمی مسلمان تھے، جب 10 آدمی مسلمان تھے، جب 50 آدمی مسلمان ہوئے، پھر 100 آدمی مسلمان ہوئے، اور آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ کافروں کے ظلم کے باوجود، راستہ روکنے کے باوجود، پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، ساری باتوں کے باوجود، ہر آنے والا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی بات یہ درست نہیں ہے؟ ستغلبون، اور اپنی آنکھوں دیکھی مثال سامنے دیکھ لیجئے۔ روس وہ طاقت تھی کہ روس کے بارے میں خود امریکہ خائف تھا کہ یہاں جہاں سے جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور پھر اللہ نے دکھا دیا کہ جو مومن ہیں اگر وہ بے اسلحہ ہیں اور اگر وہ بے بس ہیں، اگر کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، تب میں مومنوں کے ساتھ ہوں، میں کافروں کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ ساری کافروں کی جتنی بھی قوت اور طاقت تھی وہ ساری کی ساری توڑ دی، ان کے ایٹم بم اور جتنا اسلحہ تھا وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ عبرت کی بات بعد میں پھر اللہ نے دکھا دی کہ 50، 55 اور 60 ملکوں کا اتحاد معمولی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا کا بہترین اسلحہ ان کے ساتھ، اور آئے دن نئی سے نئی کمک اور نئی سے نئی فوج، تارا دم فوج، لیکن اس کے باوجود ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں اللہ نے لکھی۔ بات یہ تعجب والی نہیں ہے کہ خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ چند ہزار لوگوں کی تعداد سے زیادہ تعداد نہیں ہے ان کی، ہمارے مقابلے میں اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ مغلوب کیے جائیں گے، یہ مفتوح کیے جائیں گے، یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے جنگ بدر میں بہت بڑا سبق ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ مسلمانوں کی جان نثاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سپہ سالار ابو جہل تھا کافروں کا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور پوری دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا تھی، تو اچانک میں نے اپنی طرف دائیں طرف دیکھا کہ ایک بچہ آگے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ چچا جان مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے، اور میں ابھی اس کی بات کا جواب نہیں دے پایا کہ دوسری طرف بھی ایک بچہ آگے کھڑا ہو گیا کہ مجھے بتاؤ ابو جہل کون سا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ وہ تو سردار ہے، سپہ سالار ہے اپنی فوجوں کا، تم اسے کیا کہو گے؟ دونوں بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اللہ کی قسم ہم اس سے گتھم گتھا اس طرح ہو جائیں گے کہ یا تو وہ مر جائے گا یا ہم مر جائیں گے۔ یہ تھا جذبہ ایمان کا کہ اللہ کے رسول کو جس نے گالی دی ہے یا جس نے گستاخی دی ہے، یا پھر ہماری زندگی نہیں رہنی چاہیے یا اس کی زندگی نہیں رہنی چاہیے، یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں
کہ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ میرے دائیں بائیں اگر کوئی قوی قسم کے اور کوئی بڑے تن و مند قسم کے لوگ آ کے کھڑے ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی. یہ دو بچے چھوٹے چھوٹے آج کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا ان کو کہ وہ سامنے کافروں کے لشکر میں جو لوگوں کو لڑا رہا ہے، جنگ کروا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پلک جھپکتے میں ہی اس طرح وہ جھپٹے، جس طرح عقاب نکلتا ہے یا بھاگتا ہے، اس طرح جھپٹ گیا، وہ نکل گیا اور جا کے اس پہ حملہ آور ہو گیا ابو جہل پہ. یہ ساری باتیں ایسی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کے دکھا دی، اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ تو نے جس نصرت کا وعدہ کیا ہے میرے ساتھ وہ نصرت پوری فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت نازل کی، اور اس کا اعتراف مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ کافروں نے خود اس بات کا اعتراف کیا. پہلا آدمی جو مکہ خبر لے کے گیا جنگ بدر کے نتیجے کی، اس نے جا کے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم میں اپنے جو کافر ساتھی ہیں ان کو ملامت ہرگز نہیں کرتا کہ انہوں نے کیوں شکست کھائی ہے. اپنے جو میرے ساتھی تھے کافر، ان کو میں ملامت کبھی نہیں کروں گا کہ وہ شکست کیوں کھا گئے، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مسلمانوں سے تھا ہی نہیں. آسمان اور زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، ان کے اوپر چٹے گورے رنگ کے لوگ سوار تھے، وہ ہمیں مار رہے تھے، وہ تو تھے ہی نہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ خود میں نے دیکھا کہ ایک کافر کے پیچھے مسلمان دوڑ رہا ہے اور مسلمان کی اس کے وار کرنے سے پہلے اس کی گردن کاٹ کے نیچے گر پڑی. اور ایک دوسرے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو بھاگ رہا تھا کافر کے پیچھے اور مجھے یہ آواز آئی کہ ہیزوم آگے بڑھو. تو یہ کیا بات تھی یا یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی نصرت تھی اور یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا. کیا اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے کہ اگر تم اپنے ایمان پہ پکے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصرت کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے ہزار راستے ہیں. زمین کے جس حصے پہ کافروں نے آ کے پہلے قبضہ کر لیا، اپنی دانش کے مطابق انہوں نے اچھے حصے پہ قبضہ کیا، جو مضبوط زمین تھی جس پہ اچھی طرح پاؤں جمتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ حصہ چھوڑ دیا جو ریتلا تھا، جہاں پاؤں اچھی طرح نہیں جم سکتے تھے. لیکن اللہ کے لیے نصرت کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں. پہلے تو ایسی ہوا چلی جس نے ریت کے ذرے اٹھا کے ان کی آنکھوں میں ڈالنے شروع کر دیے اور وہ پریشان ہو گیا. پھر اس کے بعد بارش برسی، بارش سے ریتلی زمین جو ہے وہ مضبوط ہو گئی جس پہ پاؤں جمنے والے تھے، اور جو چٹیل دوسری زمین تھی وہ چٹیل میدان بن گئی، چکنا میدان بن گئی جس پہ پاؤں نہیں جم رہے تھے. اللہ کے لیے مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے سبق ہے جنگ بدر میں. یہ پہلا مارکا تھا اور ایسا عظیم شان مارکا تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے اس کے، اور سامان عبرت ہے اس میں مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک وہ جو پچھلا موضوع تھا جنگ بدر کا اور کفار کو وارننگ دینے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. آگے پھر ایک اور موضوع اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی اس مضمون کے ساتھ ہے کہ جو دنیا داری کے پیچھے جب لوگ لگ جاتے ہیں، مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ان میں کمزوریاں ایمان کی آتی ہیں. اور جو لوگ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے، جن کی نگاہوں میں آخرت ہر وقت موجود رہتی ہے،
ان کے ایمان میں کمی نہیں آتی، ان کا ایمان مضبوط رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں آخرت میں جمی رہتی ہیں، اور جن کی آنکھیں دنیا تک محدود رہتی ہیں، دنیا کی آسائشوں تک رہتی ہیں، ان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے نام گنوائے ہیں، اور بات یہ ارشاد فرمائی زُيِّنَ لِلنَّاسِ، زینت دی گئی، خوشنما بنائی گئی لوگوں کے لیے، خوشنما بنائی گئی لوگوں کے لیے۔ کون سی چیزیں؟ یہ 6 چیزیں: نساء، عورتیں، بنین، بیٹے، قناطیر المقنطرہ، قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو، دولت کا ڈھیر، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، والقناطیر المقنطرہ، مقنطرہ مفعول ہے، ڈھیر اکٹھے کیے گئے، کس چیز کے؟ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے بڑی اٹریکشن پیدا کر دی ہے، بڑی زینت پیدا کر دی ہے، بڑی خوشنما بنا دی ہے لوگوں کے لیے۔ اور آگے والخیل المسومۃ، اور نشان زد گھوڑے، مطلب یہ کہ اپنے گھروں میں پالے ہوئے جو گھوڑے ہیں ان میں اٹریکشن ہے، والانعام، اور چوپایوں میں، مویشیوں میں، والحرث، اور زرعی زمینیں، کھیتی باڑی۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، اور اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہم نے ان میں بڑی کشش پیدا کر دی ہے۔ عورتوں میں کشش ہے، بیٹوں میں ہے، سونے چاندی کے ڈھیروں میں ہے، سواری کے لیے گھوڑوں میں ہے، اور مویشیوں میں ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے جو زرعی زمینیں ہیں اس میں بڑی کشش ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ حب الشہوات، خواہشات سے، یہ خواہشات والی چیزیں ہیں، اور ان خواہشات والی چیزوں کی ان سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی جو دلی خواہشات ہیں ان میں درجہ اولا رکھتی ہیں، اول درجے پہ ہیں یہ چیزیں انسان کی خواہشات میں، انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں میں ہم نے انسان کے لیے بڑی اٹریکشن پیدا کر دی ہے، بڑی کشش اور جاذبیت پیدا کر دی ہے، بڑی خوشنما بنا دی ہے لوگوں کے لیے امتحان لینے کے لیے۔ اب اس کے 2 الگ الگ درجے ہیں۔ ایک درجے میں تو ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے، لیکن ایک حد سے جب آگے بڑھ جائے تو پھر یہی محبت انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے۔ بیوی سے محبت کرنا، بیٹوں سے محبت کرنا، پیسے کی کمائی کرنا، سونا چاندی حاصل کرنا، شریعت اس پہ پابندی تو نہیں لگاتا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ یہ بالکل اس پہ پڑھو ہی نہ۔ مولانا رومی نے بڑی اچھی مثال دی ہے انسان کی، اور اس دنیا میں انسان کی جو حاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے بارے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے، اب پانی جو ہے وہ کشتی کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بائیں، نیچے، ہر طرف ہوگا تو یہ نظام چلے گا کشتی والا۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے رکھے ہیں، گھر بار رکھا ہے، کاروبار رکھا ہے، ملازمتیں رکھی ہیں، کھیتی باڑی کا نظام بنایا ہے۔ جب تک یہ کشتی کے ارد گرد پانی رہے گا، جب تک تو نظام ٹھیک طرح سے چلتا رہے گا، تب تک تو سلامتی کی بات ہے۔ اگر یہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے
یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ ہے دنیا کی جو خواہشات والی چیزیں ہیں، اگر یہ انسان کے دل میں گھس گئی، سونا چاندی دل میں گھس گیا تو پھر تباہی ہے، بیوی بچے دل میں گھس گیا تو پھر تباہی ہے۔ اپنے دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو رہنے دو، دل سے باہر رکھو انہیں، لیکن ان سے واسطہ نہ توڑو، تعلق رکھو ان سے، بیوی بچوں سے بھی تعلق رکھو، نوکری سے بھی تعلق رکھو، کاروبار سے بھی تعلق رکھو، باقی جو دنیا کے معاملات ہیں یہ اللہ نے نظام چلانا ہے اور اسی طرح چلانا ہے، ان سے تعلق رکھنا منع نہیں ہے۔ تعلق نہیں رکھیں گے تو نظام ٹوٹ جائے گا، نظام چلے گا نہیں۔ یہ نظام جو ہے یہ اسی طرح چلے گا کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو، دل کے اندر صرف اللہ اللہ کا رسول رکھو۔ اگر یہ چیزیں تمہارے دل کے اندر گھس گئیں تو اللہ اللہ کا رسول نکل جائے گا، پھر تباہی ہے۔ یہ پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ جب تک یہ پانی کشتی کے باہر ہے کشتی کے ساتھ لگا رہنا چاہیے، یہ نظام مربوط رہنا چاہیے، بیوی بچوں سے تعلق رہنا چاہیے۔ دنیا کی کمائی اور سونا اور چاندی یہ ممنوع نہیں ہے، اس سے رکھیں تعلق اپنا، لیکن رکھیں اس کو دل سے باہر، دل کے اندر نہ گھسنے دیں اسے۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے سونے چاندی کو دل کے اندر جگہ دے دی، اس کے اندر پھر ہوس اتنی زیادہ پیدا ہو جائے گی کہ دنیا میں اس کی ہوس پوری نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی، اس کا پھر حال یہی ہوگا، نہیں جی وقت نہیں ملتا۔ 24 گھنٹے جو ہیں بڑا وقت ہے، اور خاص طور پہ 50 سال 60 سال 70 سال اللہ کے رسول نے بھی خود فرمایا ہے نا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ حجت وقت کی پوری کر دی۔ وہ انسان یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں وقت نہیں ملا دین سمجھنے کا، یا دین پہ عمل کرنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس۔ بڑی لمبی زندگی ہے 60 سال کی، بڑی لمبی زندگی ہے، انسان 1 گھنٹہ اس ساری زندگی سے نکالے روزانہ، لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی شیطان نکالنے کہاں دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 ہی تو دن ہوتا ہے سونے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ اس بات کا مطابق جی وقت اب اگر آپ بدل دیں تو پھر ہم بھی شامل ہو جائیں، اور یہ بہانہ جو ہے یہ تو ساری زندگی شیطان ختم نہیں ہونے دیتا۔ جسے سیکھنا ہے، جسے پڑھنا ہے، جسے آنا ہے مسجد میں، وہ تو فجر کے وقت بھی سحری کے وقت بھی اٹھے گا اور آئے گا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اسے بستر پہ سونے نہیں دے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنایا ان چیزوں کو تمہارے لیے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری خواہشات اور دل میں محبت ہے ان چیزوں کی، مجھے یہ بھی پتا ہے، اور تمہارا امتحان لینے کے لیے میں اٹریکشن بھی بڑی رکھی ہے، ان کو بڑا خوشنما بنا دیا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ لیکن آگے فرما دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ ساری 6 چیزیں جو ہیں متاع الحیات الدنیا، یہ فنا ہونے والی دنیا کا سامان ہے، یہ چیزیں بھی فنا ہونے والی ہیں۔ بیوی بھی تمہاری قبر کے ساتھ نہیں جائے گی، بچے تمہارے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، بیوی اور بچوں کا ساتھ بھی اس دنیا تک ہی ہے۔ اگر یہ ساتھ نیکی کا ہے، اگر یہ ساتھ دین کا ہے، اگر یہ ساتھ تقوی کا ہے، تو پھر تو یہ اس کے بعد بھی جائے گا اور قائم رہے گا۔ اور اگر یہ ساتھ صرف دنیا تک کے لیے ہے تو پھر یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ نہ بیوی کو مرنے کے بعد یاد رہے گا، نہ بچوں کو یاد رہے گا، بچے اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے۔ جیسی بچوں کو آپ نے تعلیم دی، جیسے بچوں کو آپ نے اپنا آپ بن کے دکھایا، زندگی گزار کے دکھائی، ویسے آگے بچے زندگی گزاریں گے۔ آپ کو 60 سال 70 سال کی زندگی میں وقت نہیں ملا قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، بچوں کو کیسے ملے گا؟ بچے بھی وہی کچھ کریں گے جو آپ کرتے رہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے بڑی خوشنما، میں ان میں تمہارے لیے اٹریکشن بڑی رکھی ہے، میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے۔
لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہے دنیا کا سامان، اس پہ ریز نہ جانا، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عقل سے انسان کام لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ تھوڑی سی عقل بھی ہو تو ذہابہ تو کہتے ہی اس چیز کو ہے جو جانے آنے والی ہو، جو ہاتھ میں ٹکنے والی نہ ہو، اور فضا بھی اسی چیز کو کہتے ہیں جو بھاگ جانے والی ہو۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، لانفضوا فضا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا مزاج ذرا سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ سارے جتنے بھی ساتھی تمہارے گرد اکٹھے ہیں سارے کے سارے بھاگ جاتے۔ وہی فضا ہے یہ۔ اللہ نے تو نام ہی ایسا رکھا قرآن مجید میں کہ انسان اگر تھوڑی سی عقل ہو تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہاتھوں میں ٹکنے والی ہے نہیں۔ یہ روٹی کا ٹکڑا آج میرے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یہ میرے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے اور آدمی بڑا سخت روح اور سخت مزاج کا تھا۔ سوالی نے آ کے دروازے پہ سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا انہوں نے، سوالی آ گیا۔ مرد جو تھا وہ بڑا ترش روح تھا، اس نے ڈانٹا سوالی کو کہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوالی واپس چلا گیا۔ وہ آدمی ترش روح تھا، سخت مزاج تھا، بد مزاج تھا۔ اللہ کرنا یہ ہوا کہ کسی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد عورت نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ پہ اسے شادی کر لی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ جو نئے میاں بیوی تھے وہ دونوں اسی طرح آپس میں ایک دن بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ عورت نے کھانا لا کے اس مرد کے سامنے رکھا اور وہ مرد جو تھا وہ بڑا نرم مزاج اور خدا ترس آدمی تھا۔ کھانا کھانے لگے تو دروازے پہ کسی نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے نام کے لیے کھانے کے لیے کچھ دو مجھے۔ وہ آدمی نیک اور صالح تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ اچھا یہ کھانا لے جاؤ، جا کے سوالی کو دے دو، فقیر کو دے دو، ہم دوبارہ پکا کے پھر کھا لیں گے۔ وہ عورت کھانا اسی طرح اٹھا کے لے گئی دینے کے لیے دروازے پہ سوالی کو، اور جب واپس آئی تو عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شوہر نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ آج جس طرح ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح طلاق سے پہلے میرا ایک شوہر تھا اور وہ بڑا ترش روح تھا، سخت مزاج تھا۔ اسی طرح ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دروازے پہ سوالی آ گیا، اسے سوال کیا اور میرے اس شوہر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیج دیا۔ میرے آنسو ایسے ہی نکلے ہیں کہ میں جب کھانا دینے کے لیے گئی تو دروازے پہ وہی میرا پہلا شوہر کھڑا تھا جس نے ڈانٹ کے سوالی کو دروازے سے بھگا دیا، واپس کر دیا تھا۔ وہ جو دوسرا شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری یہ بات واقعی درست ہے تو پھر اس وقت سوالی دروازے میں بن کے آنے والا میں ہی تھا، جس کو ڈانٹ کے تم نے واپس کیا تھا تمہارے شوہر نے، وہ میں ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن چیزوں میں نے تمہارے لیے اٹریکشن رکھی ہے، یہ ڈالر ہیں، ریال ہیں، روپے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑے ہیں، زرعی زمینیں ہیں، عورت ہے، بنین ہے، جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس پہ ریجھ نہ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ الہاکم التکاثر، کہ ساری زندگی اسی کو کماتے کماتے اپنی زندگی ضائع کر لو۔ یہ چیزیں اتنی حاصل کرو جو اللہ سے غافل نہ کریں، جو آخرت سے غافل نہ کریں انسان کو۔ آخرت سے اگر یہ چیزیں غافل نہ کریں تو دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہوں،
آخرت سے غافل کرنے والی ہوں تو پھر دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ مال اور اولاد جو ہے یہ انسان کو نفع دیتا نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ اگر تمہارا دل جو ہے گناہوں میں لت پت نہ ہو، اگر تمہارا دل گناہوں سے صاف ستھرا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو آدمی قلب سلیم لے کے گناہوں سے محفوظ، گناہوں سے صاف ستھرا دل لے کے آئے گا، اس کے لیے مال بھی اچھا ہے، اس کے لیے اولاد بھی اچھی ہے۔ اور جس آدمی کا دل جو ہے وہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے یہ بنین اور یہ جو سونا اور چاندی اور مال اور دولت یہ کسی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، کروڑوں کا نہیں اربوں کا مالک ہے یہ، لیکن وہ کروڑ اور ارب جو ہیں وہ کام نہیں آتے کینسر کے مقابلے میں، نہ دنیا میں کام آتا ہے مال اور بیٹے، نہ آخرت میں کام آئیں گے، ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور آگے اسی لیے یہ بات ارشاد فرما دی واللہ عنده حسن المآب، دنیا کے مقابلے میں اللہ ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، ٹھکانے سے مراد جنت ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، دنیا کا مال اور دولت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی جنت ہے، بنائی ہوئی جنت ہے۔ فرمایا دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، ہدیناہ النجدین، وہ راستہ بھی ہم نے دکھا دیا، تمہارا امتحان لینے کے لیے ان میں اٹریکشن اور کشش بڑی پیدا کر دی ہم نے، ڈھیروں زیور، اللہ تعالیٰ معاف کرے، عورتیں جو ہیں وہ زیور لے لے کے جی نہیں بھرتا، سونا چاندی اکٹھا کر کے جی نہیں بھرتا انسان کا۔ انسان چاہتا ہے کہ اتنا مال اکٹھا کر لوں، اتنا مال اکٹھا کر لوں کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں، خود خواہ انسان جہنم میں چلا جائے، کیا فائدہ ایسا مال اکٹھے کرنے کا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہوا جو اسلام لے آیا، اور اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت دے دی، ہاں یا اللہ بس اس میں میرا گزارا ہو رہا ہے، بڑا اچھا ہے، یا اللہ اس سے زیادہ مجھے چاہیے نہیں۔ انسان دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا میں جتنی انسان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور اس سے بڑھ کے فتنے کے لیے مال چاہیے نہیں۔ وہ مال جو انسان کے لیے فتنہ بن جائے، جو دنیا میں انسان کو تباہ کر دے، آخرت انسان کی تباہ کر دے، اس مال سے پہلے دنیا سے انسان چلا جائے تو اچھا ہے، دنیا سے رخصت ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ یہ تو جو سامان ہے متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا کا مال ہے یہ، اور دوسری طرف فرما دیا کہ واللہ اللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، آرڈر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اتنے پولائٹلی اور اتنے اخلاق سے، اتنی نرمی سے، اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے اونبئکم، کیا نبئکم، ہم خبر دیں تم کو، انبا میں خبر دوں تم کو، بخیر من ذالکم، ایسی چیز کی جو بہتر ہے ان 6 چیزوں سے، یہ جو 6 چیزیں ہیں ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر دوں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آج کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں نے ایک کاروبار کیا ہے، فلاں قبیلے سے کے ساتھ میں نے ڈیل کی ہے، کاروبار کیا ہے، بڑا پروفٹ ہوا ہے اس میں، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب یہی انداز تربیت ہے، قربان جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے انداز تربیت پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی رشک کرنے والی وہاں بات ہی کون سی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا اثاثہ جو کا ایک چند کلو جو کے
اور ایک اپنے چمڑے کا بستر اور ایک تکیا اور ایک پانی کی مشک، یہ 4-5 چیزیں اپنے گھر کی جس کے پاس ہوں اور جس نے کبھی حاجت ہی اس سے زیادہ محسوس نہ کی ہو، اس نے اس پہ رشک کیا کرنا ہے؟ اس نے بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے اور مسرت سے آگے بتایا یا رسول اللہ مجھے اتنا پرافٹ ہوا ہے، مجھے اتنا نفع ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اس سے اچھی منافع والی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ پرافٹ تمہیں حاصل ہو، اس سے بھی زیادہ نفع حاصل ہو۔ صحابی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ اب نفع کی تو لفظ یہ ایسا ہے کہ ہر آدمی للچاتا ہے اس پہ کہ نفع تو ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نفع کی بات یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، جا کے قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، تو اس سے کہیں زیادہ نفع ملے گا تمہیں۔ اب بات یہ ساری ایمان کی ہے، اس میں تو اس کو پتہ نہیں 1000 یا 10,000 ڈالر یا ریال ہاتھ میں آ گیا، اس میں جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ زیادہ پرافٹ ہے، اب وہ کتنے کلو ہے، کتنے وہ ڈالر ہیں، کتنے ریال ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو محض اللہ کے رسول کی زبان پہ اعتبار کرنے والی بات ہے نا، کہ ہاں وہ 10,000 ڈالر جو مجھے ملے، 10,000 ریال جو میں نے کما لیے، اب اس سے بھی زیادہ کتنا پرافٹ ہوگا یا کتنا نفع مجھے ملے گا 10 آیتیں یاد کرنے سے۔ لیکن یہ ان کے ایمان کی بات تھی کہ جب اس نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پھر اٹھ کے گھر نہیں گیا، آدمی اٹھ کے مسجد میں گیا، جا کے وہاں اس نے 10 آیتیں سیکھیں، 10 آیتیں سیکھنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ میں 10 آیتیں سیکھ کے آ گیا ہوں، پھر میں نے نفع کا کاروبار کر لیا جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ یہ تھی خوبی ان میں اور یہ تھا فرق ان میں اور ہم میں، ہم سنتے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نہیں جاتی، نہ بیوی کی محبت جاتی ہے، نہ بیٹوں کی محبت جاتی ہے، جتنے بھی رشوت ہے، جتنا بھی سود خوری ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں، وہ سارے کے سارے بیوی اور بچوں کے پیچھے نہیں کرتے ہم۔ معیار زندگی پورا نہیں ہوتا، گھر کا سٹینڈرڈ ہی نہیں بنتا، ساری زندگی سٹینڈرڈ بناتے بناتے گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ساری جوانی بیت جاتی ہے اسی کام میں، اور گھر کا سٹینڈرڈ نہیں بنتا۔ کتنے لوگ ہیں بچے اور بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر کی حد پار کر رہے ہیں، لیکن سٹینڈرڈ کے رشتے نہیں ملتے۔ یہ ظلم نہیں ہے اولاد پہ؟ ایک تو اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے، دین کی تعلیم نہیں سکھاتے، اور دوسرا یہ ظلم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے رشتے نہیں ملتے۔ دین تو ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض زبان سے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارے جھوٹے ہیں، کہتے ہیں جی رشتے دیکھنے میں دین دیکھنا ہے، زبان سے سب یہی کہتے ہیں، لیکن دل کے اندر چور جو ہے وہ دنیا کا ہے۔ اچھا جی ڈگری کون سی ہے، کماتا کتنا ہے، نوکری کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے معاملات میں بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات سنتے ہیں اللہ کے رسول کی، لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں دیتے، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ میں تیار ہوں نہ آپ تیار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آدمی ایک کہتا ہے اچھا جی یہ نوکری جو ہے یہ 5,000 کی ہے، اچھا بھائی میں تمہیں اس سے بہتری نوکری نہ بتاؤں جس میں 7,000 ملیں، آپ کا کنٹریکٹ اگر کیا ہوا بھی ہے تو 100 بہانے راستے تلاش کریں گے کنٹریکٹ ختم ہونے کے، 5,000 کی چھوڑ کے 7,000 کو جا کے لیں۔ لیکن یہاں جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان کا نفع ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ان کا نفع ہمیں اس دنیا میں ملنا نہیں ہے، لہذا ان کی کشش یا ان کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ان 6 چیزوں سے زیادہ بہتر چیزیں نہ بتاؤں۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہم کہیں ہاں یا اللہ بتائیں، ہم اس کو چھوڑ کے ادھر جانے والے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو، ان کی کشش اور ان کی محبت جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔
جو ان سے بہتر ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو پھر، اگر اس سے بہتر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ للذین اتقوا، اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے عند ربہم، اپنے رب کے حضور، جو لوگ اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے، متقی بنیں گے، نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے جو فنا ہونے والی ہے، اور جو ان سے بہتر چیز ہے تقوی اختیار کرنا اللہ کے حضور، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ فرمایا کہ وہ ان 6 چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں تمہیں ایسے باغات ملیں گے جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، موت نہیں ہے، خلود ہے ہمیشہ کے لیے، ابدی زندگی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دنیا میں تمہارے لیے عورتوں میں بڑی کشش ہے، خوبصورت عورت ہر آدمی چاہتا ہے۔ فرمایا ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں وہاں بھی تمہیں ملیں گی، بشرطے کہ ان دنیا کی عورتوں کے پیچھے اللہ کے نافرمان نہ بنو، دنیا کی عورتوں کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کرو۔ اگر اپنے ایمان کو بچا کے رکھو گے تو فرمایا کہ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں تمہیں ملیں گی، ہر لحاظ سے پاکیزہ، ظاہری اعتبار سے بھی پاک، باطنی اعتبار سے بھی پاک۔ ظاہری جو غلاظت ہے عورتوں والی وہ بھی نہیں ہوگی، اور جو باطنی خباثتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، دکھ ہے، رنج ہے، انتقام ہے، یہ ساری چیزیں ان سے بھی پاک ہوں گی۔ اور پاکیزہ اور صاف ستھری سے مراد یہ بھی ہے کہ ان سے زیادہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ملنے والی عورت اگر ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے، اگر ایک دفعہ عورت جھانک لے اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جنت کی عورت کا ایک دوپٹہ جو ہے دنیا ما فیہا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہیں، زرعی زمینیں ہیں، گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، جو کچھ بھی ہے پوری دنیا میں، فرمایا کہ عورت کا ایک دوپٹہ جو ہے وہ ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ دنیا کے مال دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ وہاں دنیا کے مال کی 6 چیزیں بتائیں، اور جو اللہ کے پاس اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں ان میں سے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ تقوی جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور فرمایا کہ عورتیں تمہیں ایسی ملیں گی جو ہر لحاظ سے پاک اور خوبصورت ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم خوش ہو یا نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ جنتی لوگ جنت میں جا کے، جو آدمی جنت میں قدم رکھ لے گا اس کی تو جان اور سب کچھ محفوظ ہو گیا، اس کو تو دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ جنتی لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں، آپ نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے، آپ نے ہم پہ رحم فرما دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، آپ نے اپنی جنت کا ہمیں حقدار بنا دیا، جنت میں داخل فرما دیا، ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز دیتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اپنی رضامندی یہ ساری چیزوں سے بڑھ کے ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آخر میں ایک چیز اور بھی ہوگی، اور وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کچھ اور بھی چاہیے تمہیں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ خود فرمائیں گے کہ نہیں، میں تمہیں ایک اور چیز بھی دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نور کے پردے ہیں ہماری آنکھوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان، اللہ تعالیٰ وہ سارے پردے ہٹا دیں گے، اور تم لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جس طرح 14ویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی، بالکل اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے، اور یہ آخری نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت، جس کے بعد کسی دوسری نعمت کی انسان تصور بھی نہیں کرے۔ فرمایا کہ دنیا کی یہ جو 6 چیزیں ہیں جن میں نے جن کو زین للناس بڑا خوبصورت میں نے بنا دیا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن ساتھ فرما دیا کہ یہ ہے دنیا تک کی، بعد میں تمہارے کام کسی آنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تمہیں بہتر چیزیں بھی بتا دیتا ہوں، اب جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بندے کو دکھا دیے ہیں، اب چاہے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کے رہے، چاہے تو اللہ کا نافرمان بن کے رہے۔ آگے فرمایا کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دونوں چیزیں میں نے بتا دیں، زین للناس والی چیزیں بھی بتا دیں، اور گنوا دیں کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، اور میں نے ان میں بڑی کشش رکھی ہے تمہارے لیے۔ اس کے مقابلے میں جو ابدی چیزیں ہیں، جو ان سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، جو ان سے زیادہ افضل چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ نے بتا دی۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا، یہ بتا کے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اب کیا کرتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، مجھے اختیار کرتے ہو یا دنیا کو اختیار کرتے ہو؟ فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہر آدمی دیکھ لے گا، جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تو تم خیر کا راستہ چاہتے ہو، ان 6 چیزوں سے زیادہ بہتر اور افضل چیزیں چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں سے ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ نکل جائے، اور اس کی جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے۔ وہ چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھو تم، لیکن ان چیزوں کے پیچھے چل کے اپنا بیڑا غرق نہ کر لو، اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو، تعلق رکھو ان کے ساتھ بھی، لیکن ایسا طریقہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ سے وہ دعا مانگ کے تم جو احسن راستہ ہے، جو افضل راستہ ہے، جو اعلیٰ راستہ ہے، جو بہتر چیز ہے، وہ اپنے آپ تمہارے دلوں میں آ جائے گی، اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرو، الذین یقولون، یہ جو چیزیں ہیں 3 ان سے بہتر چیزیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں یقولون، جو یہ کہتے ہیں، جو یوں دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے آپ پہ، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ اگر تم آخرت کو ترجیح دینے والے ہو، آخرت کا انتخاب کر لیا تم نے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو، آخرت والے کام میں تمہارے لیے سہل اور آسان کر دوں گا۔ اور اگر دنیا کا انتخاب کرنا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں زین للناس، اس میں میں نے بڑی اٹریکشن پیدا کر دی ہے، تمہارے دل اپنے آپ کھینچے چلے جائیں گے اس کی طرف، شیطان مکمل طور پہ تمہیں اس طرف لگا دے گا، جو راستہ تم اختیار کرو گے وہ شیطان والا راستہ ہے،
ان کی محبت ایسی ڈالے گا تمہارے دلوں میں، ایسی ڈالے گا تمہارے دلوں میں کہ نماز کا وقت بھی نہیں ملے گا، کپڑے کبھی نہیں صاف ہوں گے۔ اور جی کپڑے نہیں صاف رہتے، ایک مسلمان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے جی کپڑے صاف نہیں رہتے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں انسان وقت سے نہ پڑھ سکے، اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہے؟ بہت بڑا جہاد ہے یہ 5 نمازیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات شاہ فرمائی تھی نا کہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی بھی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 نمازیں ذرا پڑھ کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ کون آدمی نبھاتا ہے۔ 40 آدمی تو بعض اوقات امام بھی نہیں نبھا سکتے جنہیں خود پڑھانی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا کرو گے مجھ سے، ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اعلیٰ راستہ، افضل راستہ سہل اور آسان بنا دوں گا، اس میں تمہارے لیے کشش پیدا کر دوں گا۔ نماز میں اتنی محبت تمہیں ہو جائے گی، قرآن سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ سارا وقت تمہارے لیے بڑا آسان ہوگا نکالنا۔ آپ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ اتنا جو ہے قرآن مجید میں نے ہر حال میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر فی الواقع آپ تلاوت کا وقت نکال کے اپنی عادت بنا لیں گے، جس روز آپ تلاوت نہیں کریں گے آپ کا دل بے چین ہو جائے گا۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے وہ تو مضطرب رہتا ہے، جب اگلا وقت آتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے وقت کہ کب وقت ہوگا اذان کا یا جماعت کا، وہ تو بے چین ہو جاتا ہے جب وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ میں تمہارے لیے وہ راستہ آسان کر دوں گا اگر مجھ سے مانگو گے تو، اگر مجھ سے دعا کرو گے تو۔ دعا جو ہے یہ بہت بڑا وسیلہ ہے مسائل کے حل کرنے کا، جتنے بھی اصل حالانکہ دیکھا جائے دنیا کے جو اسباب ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطمینان کے لیے رکھے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطمینان کے لیے رکھے ہیں، ورنہ اصل امر تو اللہ کی ذات کا ہے۔ ہر معاملے میں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سارے اللہ کے امر سے ہی حل ہونے ہیں، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ حل کریں گے۔ اللہ تو اس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہ مانگے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، جو ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جو لوگ میرا راستہ منتخب کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے اندر کیسی کیسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ 5-6 صفات اللہ نے بتائی ہیں کہ جو میری طرف آنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، انہیں یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔